وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو کچھ بھی تم زندگی میں کر رہے ہو، تمہارے لیے صبح سے لے کر شام تک ایک منظر ہے جو تمہارے سامنے رہتا ہے، اور تم اس کے لیے اپنا بھی کام کرتے ہو، دوسروں کو بھی اپنا کام کرتے دیکھتے ہو۔ تمہارے آس پاس بہت سارے واقعات ہوتے ہیں، کچھ واقعات میں تم براہ راست شامل ہوتے ہو، کچھ میں تم صرف دیکھنے والے ہوتے ہو، کچھ واقعات کے تم صرف سننے والے ہوتے ہو، لیکن یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے بہرحال انسان کر رہا ہے، اور وقت گزر رہا ہے، اور ہر گزرتے وقت کے ساتھ ہر شخص کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ وہ کبھی کچھ اچھا کر رہا ہوتا ہے، کبھی کچھ برا کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ انسان جس کو ہم نے پیدا کیا ہے، قسم کھا رہا ہے اللہ زمانے کی، والعصر، کہ ہمیں قسم ہے اس وقت کی، اس پریزنٹ ٹینس کی، اس گزرتے ہوئے زمانے کی، گزرتے ہوئے لمحوں کی، جس میں مختلف واقعات ظہور پذیر ہو رہے ہیں، جس میں مختلف باتیں ہو رہی ہیں۔ تم بہت سارے کام کر رہے ہو، بہت سارے کاموں کو تم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہو، کچھ اچھے کام ہو رہے ہیں، کچھ برے کام ہو رہے ہیں۔ ان ساروں میں اللہ کہہ رہا ہے کہ انسان، ان الانسان لفی خسر۔ اب انا سے شروع ہو رہا ہے جملہ، تو یہ ایک قانون ہے، اور الانسان کی بات جب اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے تمام انسانوں کا ریپریزنٹیٹو الانسان، ایک خاص انسان۔ اب ظاہر ہے اس کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی ایک جگہ پر خاص انسان بیٹھا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی بات کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ کائنات میں یا پوری دنیا میں اب تک جتنے انسان آئے ہیں، آج جتنے ہیں، آئندہ جتنے آئیں گے، ان سب کا ایک ریپریزنٹیٹو، جیسے الجبرا میں ایک ریپریزنٹیٹو ہوتا ہے ایکس، یا کسی سیٹ آف نیچرل نمبر کا ایک ریپریزنٹیٹو ہوتا ہے ایکس، ایسے ہی تمام انسانوں کا اگر ایک سیٹ لے لیں تو اس کا ریپریزنٹیٹو ہے الانسان۔ اس جملے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان الانسان، یقینی طور پر یہ بات ایک قانون کے طور پر سمجھ لو اور جان لو کہ جو انسان ہے لفی خسر، وہ ہے خسارے میں۔ لام لگا ہوا ہے، لفی خسر، وہ کس چیز کے اندر ہے؟ خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ خسارہ کہتے ہیں لاس۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے قسم کھا کر یہ بات کہنا کہ انسان گھاٹے میں ہے، یا خسارے میں ہے، یا نقصان میں ہے، یا لاس میں ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہو جاتی ہے، اور انسان کے لیے بڑی ہولناک سی اور بڑی خوفناک سی بات ہو رہی ہے کہ میرا بنانے والا جو خالق ہے وہ میرے بارے میں یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے۔ اس کا مطلب ہے میں الٹا بھی لٹک جاؤں تو کسی طریقے سے اپنے فائدے اور اپنے بینیفٹ کا کوئی کام نہیں کر سکتا، کیونکہ میں تو الٹیمیٹلی خسارے میں ہوں، کیونکہ یہ بات کسی اور نے نہیں، میرے اللہ نے لکھ کر قرآن میں دے دی ہے۔ لیکن آگے جو اگلی آیت ہے نا، وہ ایکسیپشن دے رہی ہے کہ ہاں انسان خسارے میں ہے، لیکن سارے نہیں، کچھ لوگ اس خسارے سے نکل کر فائدے میں بھی جا سکتے ہیں، ان کی زندگی خوشحالیوں اور خوشخبریوں کی ضمانت بھی بن سکتی ہے، ان کی زندگی میں امن بھی ہو سکتی ہے، خوشی بھی ہو سکتی ہے، آرام بھی ہو سکتا ہے، سہولت بھی ہو سکتی ہے، سب کچھ ان کی زندگی میں آ سکتا ہے، صرف اور صرف اس صورت میں جب وہ یہ والے کام کریں۔ اب آگے جتنے بھی الفاظ آئیں گے نا، ان میں سارے کے سارے وربز ہیں، کرنے والے کام ہیں۔ اِلَّا الَّذِينَ، سوائے ان لوگوں کو چھوڑ کر، ان لوگوں کو چھوڑ کر، آمنو، ایمان لانے کا کام کرتے ہیں۔ یعنی ایمان لانے کا کام کرنے کا مطلب ہے کہ ایمان ان کو جس قسم کا انسان بننے کا مطالبہ کر رہا ہے، وہ فوری طور پر اسی لمحے سے اپنے اندر تبدیلیاں لانے کا عمل کا آغاز کر دیتے ہیں، تاکہ وہ رفتہ رفتہ عمل الصالحات کے ذریعے اس کے پروسیس سے گزر کر آج جو ہے اس سے بدل کے وہ بن جائے جو اس ایمان لانے کے تقاضے کے طور پر اللہ تعالیٰ ان سے مطالبہ کر رہا ہے۔ تو اِلَّا الَّذِينَ، ان لوگوں کو چھوڑ کر، آمنو، جو ایمان لانے کا کام کرتے ہیں، اور وہ کام کیسے کر رہتے ہیں؟ وہ عامل الصالحات، کہ وہ اپنے آپ کو مسلسل امپروو اور ریفارم کر رہے ہوتے ہیں، وہ مستقل طور پر اپنے آپ کو پہلے سے بہتر بنا رہے ہوتے ہیں، ان کا ٹارگٹ وہ لیول ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے تقاضے کے طور پر ان سے ایز اے ڈیمانڈ رکھ دیا ہے کہ تم نے یہ بننا ہے۔ اب جو بننا ہے وہ ایک لیول ہے، وہ آج جو کچھ ہے وہ ایک دوسرا لیول ہے، اس لیول سے نئے لیول کی طرف جانا ہے، اور ایک جمپ میں نہیں جا سکتے۔ انسان ہونے کے ناطے ایسا کر نہیں سکتا، تو اس نے کنٹینیوس امپروومنٹ کا پاتھ فالو کرنا ہے، اڈاپٹ کرنا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم ایمان لانے کا کام ایسے کرو گے کہ وہ عامل الصالحات، کہ تم ریفارمیشنز کا، ٹرانسفارمیشن کا اور کنٹینیوس امپروومنٹ کا پاتھ فالو کرو۔ تم مسلسل اپنے اندر بہتری لاؤ گے، امپروومنٹ لاؤ گے، تمہارا ہر اگلا دن پچھلے دن سے بہتر ہوگا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ،
اور وصیت کہتے ہیں کوئی بات کہنا اور زور سے کہنا اور قانون کے مطابق کہنا، ایسی بات کہنا جس میں زور ہو، جس میں بڑی یعنی تاکید ہو۔ ایک ہوتا ہے نا عام طور پر آپ کہتے ہیں مجھے پانی کا گلاس پلا دو، وہ ایک اور بات۔ آپ کسی کو کہتے ہیں کہ اگر تم نے جھوٹ بولا تو آنے والے وقت میں تمہارے لیے بہت بڑی مصیبت کھڑی ہو سکتی، اس بات کو وصیت کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ ایسے کوئی بات کہنے، وہ تواصوا بالحق، کہ وہ ایسی بات کرتے ہیں جو کبھی بھی غلط نہیں ہو، اور ظاہر ہے کہ انسان ہونے کے ناطے کوئی بات کرے اور وہ غلط نہ ہو، اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ بات ہو جو اللہ نے بتایا، کیونکہ انسان اپنی طرف سے کوئی بات کرے گا تو وہ تو غلط بھی ہو سکتی ہے۔ اگر اس نے تواصوا بالحق کرنا ہے تو یقینی طور پر اس کی زبان سے وہی بات ہونی چاہیے جو اللہ نے اپنی کتاب میں ایک ضابطے کے طور پر ایمان کا کام کرنے کے واسطے اس کو بتا دی، تو وہ یہی بات کرے گا کہ بھائی میں اپنی زندگی میں جو تبدیلیاں لا رہا ہوں وہ اس بات کی وجہ سے لا رہا ہوں، اور یہ ہے بات حق۔ وتواصوا بالصبر، اور جب بھی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے قانون کو اپنی زندگی پر کوئی بندہ جب امپلیمنٹ کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں آمنو، کہ وہ ایمان لانے کا کام کرتا ہے، اور اس کے لیے وہ امپرومنٹ کے پروسیس سے گزرتا ہے، تو اس کو ایک ریزسٹنس کا سامنا، کبھی بھی امپرومنٹ آپ نہیں لا سکتے جب تک آپ ریزسٹنس کو اوور کم نہ کریں۔ تو ہر طرح سے ریزسٹنس آپ کو، کوئی بھی آپ بھلے سے ایک یہاں سے پانی کی بوتل بھی اٹھا کے لے کے جاتے ہیں تو گریوٹی آپ کو ریزسٹ کرے گی، ادروائز آپ اس کی پوزیشن کو چینج نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح سے جب یہ لوگ اپنی زندگیوں کو تبدیل کرتے ہیں تو ان کو بھی ریزسٹنس کا سامنا ہوتا ہے، کن کی طرف سے؟ وہ جو نہیں چاہتے کہ یہ تبدیلیاں آئیں، جن کو اس سے نقصان ہوتا ہے، جو پاورفل پیپل ہے، جن کے پاس دولت ہے، طاقت ہے، اقتدار ہے، کچھ بھی ہے، تو جب وہ ان کے خلاف ظاہر ہے اپنی ایکشنز کریں گے اور ان کو روکنے کی کوشش کریں گے اور نہیں چاہیں گے کہ یہ اپنے اندر یہ امپرومنٹ لائیں اور نہیں چاہیں گے کہ یہ حق کی اس طرح کی بات کو آگے لے کر چلیں، تو جب وہ اس کے لیے اپنا زور لگائیں گے تو انہیں بھی پوری طاقت سے مقابلہ کرنا پڑے گا، انہیں بھی ثابت قدمی سے اس مشکل کو سہنا پڑے گا، اور اس کے خلاف اپنی ساری توانائی، اپنی ساری صلاحیت، اپنا مال، وقت، یہاں تک کہ اگر جان بھی دینی پڑی تھی تو دینی پڑے گی۔ اس کو کہتے ہیں صبر۔ عربی میں صبر کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی مشکل کا پوری طاقت سے، صلاحیت سے، ہمت سے، ثابت قدمی سے مقابلہ کرنا، اور اس کے لیے ظاہر ہے جس حد تک بھی جانا پڑا ظاہر ہے، اور جاتی ہے جان، مطلب جان چاہے چلی جائے نہیں ہے، بلکہ اس میں جان جاتی ہے اور گئی ہے، اور بہت سارے لوگوں نے اپنی جان دی ہے۔ یہ معاملہ تو ہمارے اگر جو صحیح تاریخ اور جو صحیح اتھینٹک ہمارے پاس جو ہسٹری ہے وہ تو قرآن ہے، اور قرآن مجید میں یہ بات واضح طور پر ہے کہ لوگوں نے اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو بہتر کرتے ہوئے جب آگے بڑھے ہیں تو مخالفوں نے جب اس کے خلاف اپنا زور لگایا ہے تو اس میں ان کے درمیان ٹکراؤ ہوا ہے، تو اس کے نتیجے میں لوگوں نے اپنی جانیں دی ہیں، تو جان جاتی ہے۔ تو یہ اس صورت کا پورا مفہوم ہے کہ والعصر، اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے، اس زمانے کی، اس وقت کی قسم، ان الانسان لفی خسر، یقینی طور پر یہ قانون ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے، الا، لیکن ان لوگوں کو چھوڑ کر، الذین، وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لانے کا کام کرتے ہیں، وہ عمل الصالحات، اور اپنے آپ کو امپروو کرتے ہیں، مسلسل امپرومنٹ سے گزارتے ہیں، وہ تواصوا بالحق، اور جب بھی بات کرتے ہیں تو وہی بات کرتے ہیں جو ان کو ان کے اللہ نے بتائی ہوتی ہے اور جس کو وہ اپنے اوپر امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ تواصوا بالصبر، اور ایسا کرنے میں جو مصیبتیں اور مشکلیں اور جو چیلنجز آتے ہیں ان کا مقابلہ وہ پوری طاقت سے، صلاحیت سے، ہمت، حوصلے اور ثابت قدمی سے کریں۔ دس از واٹ کالڈ سورۃ العصر۔